کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے. جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں, ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں. مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ, ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ, علی رازق اللہ, علی رب الارباب. یہ آپ دیکھ لیں, یہ سن لیا آپ نے. اس کے اندر اب ان کی بات اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازک سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو, اور کس طرح یہ زہر کا سپرے کر رہا ہے, اور کس طرح زمزم کا لیبل لگا کر یہ لوگوں کو شراب جیسی حرام چیز بانٹ رہا ہے. ایک وہ چیز جس کو 14 صدیوں میں اہل سنت نے کفر اور ارتداد کہا, کہ مقام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بہت بڑا ہے, مگر کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, اور کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, اور کسی کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کے. اور یہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ علی تو اللہ کا بھی خالق ہے, رازق ہے. یہ ان کا پرندہ ہے, انہوں نے اس کو پالا ہے, اور سنیوں میں آ کے بیٹھتا ہے, یا اس کی ہواری, اس کے ماننے والے یہ شکاری ہیں. اب دیکھو یہ جو لفظ تم نے اس کے سن لیے, اس پر وہ پھر آگے کتنی گھڑ گھڑ کے باتیں بناتا ہے. یعنی سب سے پہلے میں واضح کہہ رہا ہوں, کسی میں دم ہے پوری دنیا میں تو وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا. اب یہ جملہ جاہل نات خاں بھی سن رہا ہے, یہ جملہ نقیب بھی سن رہا ہے, یہ جملہ خطیب بھی سن رہا ہے جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہی نہیں, اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, صرف اردو ان کا مطالعہ ہے, اور دنیا ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا, یعنی ان پڑھ خطیب ان کو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے رازی اور غزالی ہیں, لیکن ان کا محض اردو مطالعہ ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ وہ آگے اس کے بھٹکانے سے, یا اس طرح کے دوسرے جسے کوئی مفسر قرآن کہتا ہے, کوئی پیر طریقت کہتا ہے, اور ہیں وہ زمانے کے جاہل مرکب یا ریفز کے کاروباری ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو, اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے, یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نے, یہ جملہ سنا عوام اہل سنت نے, تو ان کا ہو گیا, ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا, اوپر جتنا مان لو تو کوئی بات نہیں, کیونکہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں. ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں, ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی, نقیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پہ جملے بولے, اور اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا. اور یہ پھوڑا تھا اس کا, اس وقت کوئی آپریشن کر دیتا تو نہ پھیلتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا, مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے, ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں. ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گھٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے, ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے ان کے مقام. اس میں اب وہ حدیث سنو جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے. وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام. اے علی, سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جھلک, ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. یہ وہ حدیث جس کے بارے میں کہا ہر کوئی بیان کرے آج, یعنی جو آج پیٹ کا مروڑ ہے اس کا علاج یہ ہے.
ایک جھلک تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ تنقیس کا شکار ہوئے اور کچھ حد سے بڑھا گئے. حد سے بڑھا کر بیان کرنے والے تھے. فرمایا دونوں ہی جہنم میں. کس طرح؟ فرمایا اب غدت الیہود، یہود نے ان سے بغض رکھا، حتی بہتو امہ، یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حیا نہ رکھی اور ان پہ معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہود نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کی مقدس امی جان پر بھی الزام لگا دیا. گھڑ کے کہنے لگے نہیں نہیں فلاں بندہ باپ ہے. اتنی زہریلی اور گندی بات. تو یہ وہ ہے جنہوں نے تنقیس کی. یہ ہوتی ہے تنقیس. اور دوسری طرف احبت النصارى، نصارہ نے محبت کی، لفظ محبت ہے کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو کون سی محبت کی؟ فرمایا وہ جو حد سے بڑھانے والی ہے. کیسے؟ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا جو رب نے دیا ہی نہیں تھا. یہ ہے حد سے بڑھانا. کیا مقام و مرتبہ؟ وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ہے حد سے بڑھانا. تو میں کہتا ہوں اس طاہر القادری کو، اگر رب کے نبی کو حد شرعی سے بڑھائیں تو جہنم ہے. تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شرعی حد سے بڑھانا، یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے؟ کہ تم جہنم کے سوداگر ہو، تم ان سادہ لاؤ مسلمانوں کو جہنم کا سبق دے رہے ہو کہ کمی نہیں ہونی چاہیے، بڑھا لو کچھ حرج نہیں. صرف ایران کا پیسہ ہضم کرنے کے لیے تم مدینہ منورہ کے شفا خانے سے غداری کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں تنقیس بھی جہنم ہے اور حد سے بڑھانا بھی جہنم ہے. یعنی وہ درجہ بیان کرنا جو رب نے دیا نہیں. وہ کون ہے؟ نبوت والا درجہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر نبوت والا درجہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم کہہ کر نبوت والا درجہ، یا پھر اوپر الوہیت والا درجہ. تو یہ جس بڑھانے کی یہ اجازت دے رہا ہے، اس بڑھانے پر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کہ وہاں دو طرح کے دھڑے، جماعتیں جہنم کا ایندھن بنی، اور جنتی وہی بنے کہ جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے شانیں دی تھیں وہ مانی. ان میں سے کوئی ایک شان کا کروڑواں حصہ بھی اس کا بھی انکار نہیں کیا، جو ساری مانی، اور جو نہیں دی تھیں وہ نہیں مانی، وہ بچ گئے. یہ ہے صراط مستقیم والے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے تقریر کی مجمع میں، میرے بارے میں چونکہ سرکار کا فرمان ہے نا، تو اور کوئی بیان کرے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کو بغض علی ہے، اس کو مولا علی کی شان پسند نہیں ہے. تو آپ نے خود فرمایا کروڑوں سلام ہوں تاجدار حلتا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو. قیامت تک کے لیے آپ نے ناسبیت، خارجیت، رافضیت کے پرخچے اڑا دیے. آپ نے فرمایا سنو، یہلکو فی رجلان، میرے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ہلاکت ہے ان کی میرے لحاظ سے. یہ خبر مجھے میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ میرے مسئلے پر، اب دیکھو کتنی خبر سچی ہے. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. یہ ہے علم غیب، یہ ہے ختم نبوت. آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا تھا، اور حدیث موجود ہے
फरमाया यहलिकु फिया रजुलान मुहिब्बुन मुफरित युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया, एक ग्रोह मेरी वजह से जहन्नम जाएगा मोहब्बत के नारे के नीचे, मोहब्बत के टाइटल में। यानी जिस तरह वो जो इब्नुल्लाह कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको जब समझाया जाता था तो वो समझाने वालों को कहते थे तुझ में कोई ईसा से बुग़्ज़ है तुम्हारे दिलों में, और तुम हमें ईसा से प्यार नहीं करते, हम नहीं मानते किसी की तकरीरें, हम नहीं मानते किसी के फतवे, हमने ईसा से प्यार करना है, हमने ईसा ईसा करना है। लिहाजा ये कहते कहते इब्नुल्लाह कह के जहन्नम में चले गए। तो फरमाया मेरे बारे में भी कुछ ऐसे होंगे, यानी तर्जुमा यही बनेगा कि वो कहे हमने अली अली करनी है, हमारे सामने कुरान ना पढ़ो, हमारे सामने हदीसों के हवाले ना दो, इन मुल्ला मुफ्तियों के फतवों की बात ना करो, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमने ये अली की तारीफ करनी है, इन मुल्लाओं को मरोड़ है, ये नासबी हैं, ये खारजी हैं, ये फुला फुला हैं। ये सब कुछ ये बातें पहले इस मफहूम का मर्तबा बयान हो चुका है कि क्या है। मौला अली कहते हैं मुहिब्बुन मुफरित, एक तो वो जहन्नमी हैं जो मेरे साथ मोहब्बत में मुझे हद से बढ़ाने वाले हैं। ऐ डॉक्टर तहरुल कादरी, अपने लफ्ज सुन ले कि बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मौला अली करते हैं बस यही है कि जहन्नम जाना पड़ता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये कहता है बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से कहते हैं कि हद से बढ़ाओगे तो जहन्नम जाओगे। बताओ अब अली वाले हम हैं या ये हैं अली वाले? हम हैं, सारा बोलो हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। ये है सूरत हाल। अब देखो यहां तो दलील से बोलते हैं, ये जो खुमैनी वाले हैं ये अली वाले बनते हैं। अब देखो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जो मेरी शान नहीं वो बयान करते हैं, बयान मोहब्बत के टाइटल में करते हैं कि हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। तो हम कहते हैं प्यार को हद में रखो, वगरना वो प्यार नहीं, वो नार है, वो आर है, वो गैरों का कारोबार है, और वो अल्लाह की तरफ से फटकार है, वो प्यार नहीं। क्योंकि ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, एक तो फरमा ये टोला जन्मी बन जाएगा मेरी वजह से, दूसरा मुबग़िद कि जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ है, अगरचे वो नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, वो काबे के दरवाजे के सामने बैठकर सारी जिंदगी इबादत करता रहा हो, लेकिन दिल में उसके बुग़्ज़ अली हो, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुबग़िद यहमिलहु शनआनी अला अन यबहतनी, कि वो जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ है और मेरी अदावत उसे मजबूर करती है कि वो मेरी सच्ची शाने भी ना माने और मुझ पर बुहतान लगाए, ये भी जहन्नम में जाएगा। अब बचा कौन कि जो प्यार तो करे करोड़ों बार, यानी इस लिहाज से हमारे पास गिनती नहीं कि कितने दर्जे का प्यार करे, जितना करे, जितना करे, जितना करे, जितना करे, कसरत करे, कसरत करे, कसरत करे, मगर शरीयत की बाउंड्री के अंदर रह के करे, शरीयत की हद क्रॉस ना करे। और उधर दूसरी तरफ बुग़्ज़ राई के दाने का करोड़वां हिस्सा भी ना हो, बुग़्ज़ बिल्कुल बुग़्ज़ की बू भी ना हो, बुग़्ज़ की बा का करोड़वां हिस्सा भी ना हो, इसको कहते हैं अहले सुन्नत होना। तब बंदा सुन्नी बनता है, और सुन्नी का मतलब होता है मुहिब्बे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला, सुन्नी का मतलब होता है मुहिब्बे से आबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और जब ये दोनों मोहब्बतें मिलती हैं तो फिर सुन्नी का मतलब बनता है मुहिब्बे रसूल, आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बुनियाद पर अब
ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں باتیں جہنم کا رستہ دکھاتی ہیں، تنکیس بھی اور